آج کا کالم ہے ننھے منھے مشورے. تو بسم اللہ کرتے ہیں. اپنے مزاج کے بالکل برعکس آج میں کچھ مفت مشورے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. پہلا مشورہ پی ٹی آئی والوں کے لیے ہے کہ بھلے مانسو زندگی میں ہر اعتراض، ہر الزام، ہر سوال، ہر دشنام، ہر بکواس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. میرے ایک انتہائی فیوریٹ جانور کے بارے میں ایک محاورہ ہے کہ وہ بھونکتا رہتا ہے لیکن قافلے چپ چاپ جواب دیے بغیر گزر جاتے ہیں. سو پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ اپنے مشکل سفر کی سمت اور سپیڈ پہ فوکس کریں. اپوزیشن پر کم سے کم وقت اور انرجی ضائع کریں اور انہیں سیاسی طور پہ کمزور دیکھ کر طاقت کے انجیکشنز لگانا بند کر دیں تو پی ٹی آئی کے لیے بہتر رہے گا. اچھا جی، آج کے کالم کا دوسرا مشورہ، یہ سوچ کر کسی کارے بد میں یعنی برے کام میں ملوث ہونا کہ 2-4 بار کر کے چھوڑ دوں گا، انسانی زندگی کی مہلک ترین غلطیوں میں سے ایک ہے. کیونکہ انسانی تجربہ یہی بتاتا ہے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. جیسے لذیذ خوراکیں عموماً بدن خور اور صحت چور ہوتی ہیں، اسی طرح عیب بھی انسان کی عادت بن جاتے ہیں اور پھر انہیں اپنانا بہت آسان لیکن ان سے جان چھڑانا بہت ہی مشکل نہیں، تقریباً ناممکن ہوتا ہے. میری اپنے نوجوان بچوں سے، ویور سے گزارش ہے کہ اس مشورے کو ریوائنڈ کر کے اگر ممکن ہو تو دوبارہ پڑھیں اور سنیں، زندگی میں بہت کام آئے گا. تیسرا مشورہ ہے کہ سب لوگوں کو خوش کرنے یا رکھنے کی کوشش کرنا عظیم ترین حماقتوں کی صف اول میں شامل ہے. اس لیے دیانتداری اور غیر جانبداری سے جسے صحیح سمجھتے ہو اس پہ قائم رہو، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ رہ جاؤ، کیونکہ انسانوں کی بھاری اکثریت بہت ہی ہلکی ہوتی ہے. اس کے بعد اگلا مشورہ ہے جی کہ تجربہ حرف آخر نہیں ہوتا. یہ مشورہ بھی بنیادی طور پہ مجھے اپنی نوجوان نسل کے لیے ہے کہ تجربہ حرف آخر نہیں ہوتا، بہت بڑا سراب اور دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ زندگی میں ایسے تجربہ کاروں کی کوئی کمی نہیں جنہیں تجربہ تو صرف 1-2 سال کا ہوتا ہے، جسے وہ 50-60 سال تک رپیٹ کرتے رہتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بہت تجربہ کار ہیں. سو گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تجربے کی عزت کرو لیکن اس سے خوف زدہ ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اتنا امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا انیشیٹو بھول جاؤ. اگلا، ہر دشمنی، یہ بھی بیسیکلی نوجوانوں کے لیے ہے، یوتھ کے لیے ہے، نئی نسل کے لیے ہے کہ ہر دشمنی دوستی میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا کہ جس دشمنی کی بنیاد میں حسد ہو وہ لحد یعنی قبر کے بعد بھی قائم رہتی ہے. حاسد کبھی آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس سے اگلا مشورہ یہ ہے کہ پاک دامن بھی پلید کی چولی کے ساتھ باندھ دیا جائے تو پلید ہو جاتا ہے. جیسے جانور چرانے والے گڈریوں سے بھی بھیڑ بکریوں کی بو آنے لگتی ہے. نیکسٹ ہے جی، تنہائی خدائی یکس ہے اور خدائی انعام بھی ہے، لیکن یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ تنہائی مسلسل قربانی مانگتی ہے. یعنی خنجر بھی اپنا، گردن بھی اپنی، قاتل بھی خود، مقتول بھی خود. پھر اس سے اگلا ہے کہ عالم بے عمل موم بے اصل عین والا اصل ہے، سخی بے زر شجر بے ثمر، کلام بے اثر سوتا ہوا سوار، جاہل پرہیزگار، اندھے کنویں ابرے بے باراں،
سے جتنا دور رہ سکو اتنا ہی بہتر ہوگا. ہمارے نوجوان بچوں کو چونکہ اردو ذرا کم ہوتی ہے تو میں وہ عرض کر دوں کہ ابر بے باراں سے مراد ہے ایک ایسا بادل جس میں بارش نہ ہو. شجر بے ثمر ایک ایسا درخت جس کو پھل نہ لگتا ہو. اور اس میں آپ چھاؤں بھی شامل سمجھیں. سخی بے زر، ایک بندہ جو بیسیکلی ہو تو گڈ ہارٹیڈ لیکن اس کے اپنے پلے کچھ نہیں تو اس نے سخاوت کیا کرنی ہے. کلام بے اثر ایک ایسا ہے کہ وہ چاہے بول کے ہو یا لکھ کے ہو، وہ بک بک سن کے نہ آپ کے کچھ پلے پڑتا ہے، نہ آپ کو کوئی اس سے روشنی ملتی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اچھا جی، اس سے آگے ہے تقویٰ اور تقیہ. تقیہ وہ جس پہ آپ جیسے سرہانہ کہتے ہیں، پلو کہتے ہیں انگلش میں. تقویٰ اور تقیہ تو یہ ہے کہ اس جانور کی سواری بھی حرام سمجھی جائے جس نے بغیر اجازت کسی اور کا چارہ کھا لیا ہو. یہ ہے لیول جو مومن کے شان ہے. اور ہم چونکہ کمزور لوگ ہیں لیکن بہرحال ایک رول ماڈل تو سامنے ہونا چاہیے. اچھا جی، اس سے اگلا جو مشورہ ہے وہ بہت ہی قابل غور ہے کہ کسی دیوار کی منڈیر پر چلتا ہوا آدمی اگر اس خوف میں مبتلا ہو جائے کہ وہ گر جائے گا تو یقین کر لیں کہ وہ ضرور گر جائے گا. حالانکہ اس پہ غور کریں، حالانکہ دیوار پر چلنے کی حالت میں بھی اس کے پیروں تلے اتنی ہی زمین درکار ہے جتنی کہ زمین پر چلنے کی حالت یا صورت میں ہوتی ہے. کھلے میدان میں چل رہے ہوں آپ یا ایک دیوار کی منڈیر پہ چل رہے ہوں، آپ کو قدموں کے لیے تو جگہ اتنی چاہیے ہر دو صورتوں میں، لیکن ہائٹ دیکھ کے بندہ گھبرا جاتا ہے. اور مجھ سے کوئی پوچھے کہ زندگی کو ایک لفظ میں بیان کروں تو میں کہوں گا صرف زندگی ہی نہیں، یہ ساری کائنات بلکہ ساری کائناتیں بھی صرف ایک لفظ پہ قائم ہیں اور وہ ہے ڈسپلن. ان کائناتوں کا کی ورڈ، کلیدی لفظ ڈسپلن ہے. پوری تاریخ انسانی گواہی دیتی ہے کہ جس قوم میں جس قدر ڈسپلن تھا اسے اللہ پاک نے اتنا ہی عروج اور اتنی ہی عزت بخشی. سب سے بڑی مثال خود مسلمان ہیں. نمازیں کل بھی پڑھتے تھے، نمازیں آج بھی پڑھتے ہیں. حج عمرے کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. روزے کل بھی رکھتے تھے، آج بھی رکھتے ہیں. آج اوقات صفر بھی نہیں ہے، تب پوری دنیا تھر تھراتی تھی ان سے. کیوں؟ ڈسپلن تھا. اور اب آخر پہ دو مشورے رہ گئے ہیں کہ زندگی میں یہ 4 الفاظ انتہائی اہم ہیں. کیا؟ کچھ دیکھتے ہو سین میں آنا چاہیے کیا ہے، پھر آنا چاہیے کیوں، یہ کیوں ہے، پھر آنا چاہیے کیسے، یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہے، کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے. یہ 4 لفظ کیا، کیوں، کیسے، کہاں. آخری بات جو یہ صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے، میرے جیسے بڈھوں کے لیے بھی ہے، درمیانی عمر کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ گلے سے نکلنے والی آواز مخلوق کے لیے اور دل سے نکلی ہوئی آواز خالق کے لیے ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کے کالم کا عنوان ہے سن 20,020 نہیں، صرف وقت پر تبصرہ. پھر عرض کر دوں، سن 20,020 پر نہیں، صرف وقت پر تبصرہ. ہفت روزہ ٹائم میگزین سے لے کے ہمارے لکھاریوں اور
लिखारनों तक ने बेचारे 20,020 के बहुत लत्ते लिए हैं, बहुत बुरा भला कहा है, जिस पर मैं 2020 से ज़ाती तौर पे माजरत खा हूँ। टाइम ने तो इंतहा ही कर दी है। सरवर्क पे 2020 लिखकर ऊपर सुर्ख रंग में बड़ा सा क्रॉस लगा दिया। इस पर भी हफ्त रोज़ा टाइम का दिल ठंडा ना हुआ तो द वर्स्ट ईयर एवर की सुर्खी भी जमा दी। हालांकि कार्बन ईयर्स और कैलेंडर ईयर्स में बहुत फ़र्क होता है। कैलेंडर ईयर्स तो इंसानों की अपनी इख्तरा है, कौन जाने और कौन जाने ये 20,020 है, ये 50,050 या 1,000 1,000 वक्त की ये तकसीम कितनी दुरुस्त कितनी नादुरुस्त है कोई नहीं जानता, लेकिन मुझे यकीन है कि इसे अब तक का बदतरीन साल करार दे देना इस साल के साथ बहुत बड़ी इंसाफ़ी है, जिसके पीछे बदनीयती हो ना हो लाइल्मी बेशुमार है। क्योंकि इंसान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री इससे कहीं ज़्यादा भयानक वक्तों से भरी पड़ी है। वक्तों का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि तब तो बरस और बरसों का वजूद ही ना था। करोड़ों साल पहले जब इंसान ने आगाज़ किया तब तो बरस और साल नहीं थे, कैलेंडर्स नहीं थे, ना वो इस्लामी ना ईसवी ना कोई और, ये जो हिंदी वो तो नहीं थे उस वक्त। अच्छा, वक्त और ज़माने में फ़र्क क्या है और इस हुक्म का क्या मतलब है जो मुसलमानों के लिए है कि ज़माने को बुरा ना कहो, वक्त को क्लर्कों की तरह देखना, महसूस करना और बयान करना और बात है, जबकि वक्त को कलंदरों की तरह देखना, महसूस करना और बयान करना और इसमें डूब जाना एक और बात है। कई साल पहले शायद किसी नए साल की आमद पर ही लिखा था, मेरा अपना शेर है कि रस्ते पे उम्र की मेरा पांव फिसल गया, एक और साल फिर मेरे हाथों निकल गया। वाकई सालों के निकलते निकलते सभी कुछ हाथों से निकल जाता है और इंसान सोचता ही रह जाता है कि इन हाथों में कभी कुछ था भी या नहीं। वो जो कहते हैं ना, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो अच्छा, अभी मैंने अर्ज़ किया कि वक्त को क्लर्कों की तरह नहीं कलंदरों की तरह देखना चाहिए। शायरी और कलंदरी भी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इसलिए साकिब लखनवी ने लिखा था, मुट्ठियों में खाक लेकर दोस्त आए, वक्ते दफन जिंदगी भर की मोहब्बत का सिला देने लगे। जमाल एहसानी एक बड़े खूबसूरत शायर, वो कहते हैं, रात सोने के लिए दिन काम करने के लिए वक्त मिलता ही नहीं आराम करने के लिए, और जब आराम नसीब होता है इंसान हुदूदे वक्त से आगे निकल चुका होता है। शकीब जलाली वक्त की क्या तारीफ कर गया, फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं, हुदूदे वक्त से आगे निकल गया है कोई। ये है जिंदगी के बाद वाली जिंदगी का आगाज। अच्छा, और जो ज़िंदगी में ही वक्त से आगे निकल जाए उसके बारे बहुत ही प्यारे शायर मुनीर नियाज़ी ने एक अजीब नज़्म लिखी जिसका उन्वान है, वेले तो अगे लंघ जान दी सज़ा, यानी वक्त से आगे निकल जाने की सज़ा। और पूरी नज़्म एक मिसरा, बंदा कल्ला रह जाता है, यानी वक्त से आगे निकल जाने की सज़ा क्या है, इंसान अकेला रह जाता है। आगा शायर कज़लबाश ये नाम है पूरा एक शायर का। जैसे कलंदर की बात ही कुछ और है। उन्होंने कहा था, वक्त तो दो ही कठिन गुजरे हैं सारी उम्र में, एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। एक वो जो इंतज़ार में है, दूसरा जो जुदाई में। और गालिब की तो शरारत भी तसव्वुफ होती है,
غالب کہتے ہیں رات کے وقت میں پیے ساتھ رقیب کو لیے، آئے وہ یہاں خدا کرے پر نہ کرے خدا کہ یوں۔ پھر غالب نے ہی کہا تھا کہ مہرباں ہو کے بلا لو مجھے چاہو جس وقت، میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں۔ تو چچا غالب ملتے تو میں ان سے پوچھتا کہ حضور وقت تو جاتا ہی کہیں نہیں، اس کا آنا کیسا؟ شاید ہم انسان ہی گزر جاتے ہیں اور یہ وقت تو کھربوں سالوں سے یوں ہی ٹھہرا ہوا ہے۔ گورے قلندروں کی بھی ایک اپنی ہی دنیا ہے، قلندر صرف ہمارے درمیان نہیں ہوتے، درویش صرف ہمارے درمیان نہیں ہوتے، صوفیہ صرف ہمارے درمیان ہی نہیں ہوتے، بالکل جیسے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر ہمارے، لیکن ان سے پہلے حضرت عیسیٰ تو ان کو تو گورے بھی۔ اچھا، تو گورے قلندروں کی اپنی دنیا ہوتی ہے، اور کیسا ایک عجیب کسی گورے کا قول ہے، if you must kill time work it to death۔ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر ایک اور بڑا خوبصورت اور عجیب و غریب تبصرہ ہے کہ he who kills time injures eternity۔ eternity کا مجھے اردو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا، سمجھانا نہیں آ رہا، جس بچے کو نہ معلوم ہو وہ ڈکشنری دیکھ لیں۔ اور ہم جیسی قوموں کے نام نہاد لیڈروں کو رب العالمین توفیق دے تو اس پہ غور کریں۔ One thing you can learn by watching the clock that it passes the time by keeping its hands busy۔ کلاک کو دیکھو، وہ اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھ کے وقت گزارتا ہے۔ اور آخری بات، ہمارے سارے دن، ہم سب کے سارے دن بالکل ایک جیسے سوٹ کیسز کی مانند ہیں، جن کے سائزز بھی 100% ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ پیکنگ اتنی خوبصورتی، عمدگی اور مہارت سے کرتے ہیں کہ ان کے سوٹ کیسز میں کہیں زیادہ سامان یعنی اعمال، خوبصورت اعمال سمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ سوٹ کیس ہوتا ہے وقت کا سوٹ کیس۔ وہ کہتی موجودہ حالات و واقعات میں آپ کو میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا سیاسی مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ کیا عمران حکومت اندھا دھند گرفتاریاں ڈال کے اور ناپسندیدہ لوگوں کو قید رکھ کے کوئی غلطی تو نہیں کر رہی؟ دیکھیں شائستہ، موسٹ پرابلی میں اسیوم کر رہا ہوں، اگر آپ کا ایج گروپ مجھ سے ملتا ہو تو معذرت خواہ ہوں، بہن ہو ورنہ آپ میرے بیٹیوں کی طرح ہو۔ میں چونکہ میں ایکسپیکٹ یہی کرتا ہوں موسٹلی کہ میری ایج سے کم عمر کے جو ہوتے ہیں خواتین و حضرات۔ بہرحال پہلی بات یہ ہے کہ ہماری سیاست نجاست ہے، یہ غلاظت ہے، یہ وراثت ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں قائد ملت سر عام شہید ہو سکتے ہیں، بھٹو کو پھانسی دی جا سکتی، بےنظیر بھٹو کو سر عام شہید کیا جا سکتا ہے۔ 1001 مثال جے رحیم کے ساتھ، میں بھٹو صاحب کی پھانسی کی بات کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے جے رحیم اور ایک سلمان ہوتے تھے قصور کے ایم پی، ان کی خواتین کے ساتھ جو بدسلوکی کی، اور جے رحیم کے ساتھ جو کیا، جو ان کے مینٹور تھے۔ ہماری چونکہ سیاست یہ ہے نہیں ہے، مجھے 2 لفظوں سے 3 لفظوں سے نفرت ہے۔ سیاست، چونکہ یہ سیاست ہے ہی نہیں، نجاست ہے یہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ دوسرا لفظ سیاستدان، یہ سیاستدان نہیں ہے،
یہ فارچون ہنٹرز ہیں، سونے کی تلاش، فلاں کے شکاری، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ اور جمہوریت، یہ 3-4 لفظ جو ہیں مجھے یہ گالیوں کے برابر لگتے ہیں۔ اور اس کا ایک بات میں اور عرض کر دوں، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ میں ویسٹ کی جمہوریت کو بہت پائے کی جمہوریت سمجھتا ہوں۔ ان کا ایک سیریل ہے واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز، وہ پڑھ لیں آپ، اس کی بھی اوقات۔ لیکن ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں، ہماری جو حالت ہے خدا کی پناہ۔ ایک سے بڑھ کے ایک ہے۔ میرا بنیادی اعتراض کیا ہے؟ اچھا جی، اگر شہباز شریف اور حمزہ شہباز، ان کی مستقل مزاجی کو، دلیری کو، جو بھی آپ کہہ لیں، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا اس ملک میں کسی کو کوئی خبر نہیں تھی۔ باقی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، معاملات چل رہے ہیں، عدالت میں ہیں، کل پتہ لگ جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کے بارے میں اب مطلب وہ بانگی ماری، لیکن ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، حالانکہ دودھ ہوتا ہی پانی ہے۔ ہمارے محاورے بھی عجیب و غریب سے ہیں، کسی دن پہ بات کریں گے کتنے بے تکے محاورے ہیں، بے شمار محاورے، سارے نہیں، بے شمار محاورے ہمارے بہت ہی بے بنیاد اور تکے۔ اچھا، اب یہ اندھا دھند گرفتاریاں ڈالیں، یہ کریں، وہ کریں، جو کچھ بھی ہے الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ جو کچھ ہے اس کا نتارہ ہو جائے گا، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور جو بات آپ کر رہے ہو نا، مستقبل، یہ ایک خاص طرح کا ایلیمنٹ ہے، ہمارے میڈیا میں بھی ہے۔ عامل بابے ہیں، وہ جو سنڈے میگزینز ہوتے ہر اتوار کو ہر اخبار کے ساتھ ہوتے ہیں، ان میں عامل بابے، بنگالی بابے، تو فلانا جادوگر اور فلانی جادوگرنی، وہ اس طرح کے، وہ مستقبل وغیرہ، یا ہمارے جو تجزیہ کار ماشاءاللہ، تو وہ بوٹیاں تیار کرتے ہیں کہ یہ پسندے ہیں جی، یہ گردن ہے جی، یہ پٹھ کی ہے، یہ چانپ کی ہے، یہ وہ۔ مستقبل کیا ہے؟ پاکستان از ناٹ اے پریڈکٹیبل کنٹری۔ یہاں ٹیبا ٹوبا تو مارا جا سکتا ہے، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں شاٹ ان دا ڈارک۔ سالڈ بات، چونکہ سالڈ ہے کچھ نہیں، تو کیا ہے، وہ بہت بڑے قبضہ گروپ اور فلانے ٹمکانے، وہ ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، فیصلہ دے گا، پھر وہ کھڑے ہو گئے، حکومت پھر شروع ہو گئی، اب کوئی پتہ نہیں کیا بنتا ہے کیا نہیں بنتا۔ یہاں کچھ بھی پریڈکٹیبل نہیں ہے، اس لیے میں تو کسی کا مستقبل اللہ معاف کرے، میں تو اس جگہ ہوں ہی نہیں، لیکن بہرحال دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہر معصوم آدمی کو غیر معصوم لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، کمپرومائزز نہ ہوں، جھوٹ نہ ہو، منافقت نہ ہو، NROs نہ ہوں، لیکن اللہ پاک کی امان میں رہے ہر وہ آدمی جو کسی واردات کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ عجیب و غریب سا ہی سوال ہے، سچی بات ہے سوال بھی نہیں، لیکن میرے لیے بھی چونکہ عجیب ہے، بہت ہی عجیب ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ چیچا بطنی سے ہیں محمد عدیل، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علاقہ چیچا بطنی میں ایک MNA رہا ہے، اس کے دور میں علاقے میں غنڈہ گردی کا کلچر عروج پہ تھا، یہ بس لوگوں پہ ظلم عام ہو گیا، اب وہ MNA نہیں ہے مگر حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہیں۔ اب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی نون لیگی MNA کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آج کل حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب، بدماشی اور ظالم کہلانے میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اس صورتحال پہ بھی آپ کچھ بولیں تو عدیل حیدر صاحب، میں تو اس پہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بولیں وہ جنہیں بولنا چاہیے۔ وہ کون ہے؟ یہ چیچا وطنی کی انتظامیہ بولے، یہ صوبائی حکومت بولے، فیڈرل حکومت کے کان کھلیں، میرے بولنے نہ بولنے سے کیا فرق پڑے گا؟ یا عوام چھتر اٹھا لیں، آخری حل تو پھر مسائل کا زمینی، آخری زمینی حل، آخری حل تو کہیں اور ہے۔
لیکن آخری زمینی حل یہ ہوتا ہے کہ لوگ سیدھے ہو جائیں. وہ چونکہ بدقسمتی ہے، یہ ملک جو ہے میرا خیال ہے اس ملک کے عوام کہیں ملک بیچارہ تو معصوم ہوتا ہے. ملک ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ پہاڑوں، دریاؤں، میدانوں، سمندروں، جنگلوں، صحراؤں کا مجموعہ ہوتا ہے نا. یہ تو ہماری آپ کی ایجاد ہے نا ملک. اللہ پاک نے تو ایک پلانٹ بنایا، کائناتیں بنائی، پھر ایک کائنات بنائی، اس میں پھر ایک پلانٹ بنایا جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں، کرۂ ارض کہتے ہیں. تو اللہ پاک کے لیے تو مشکل نہیں تھا، ملک بھی بنا دیتا. جس نے پہاڑ بنائے، سمندر بنائے، دریا بنائے، بڑی بڑی دلدلیں بنائیں، صحرا بنائے، تو اس رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا نا. جس نے کروڑوں قسم کی دھاتیں بنائیں، رنگ برنگا بندہ بنایا، فنگر پرنٹس ہی نہیں ملتے انسانوں کے، آتیں نہیں ملتی، شکلیں نہیں ملتی. تو رب العزت کے لیے تو کوئی، یہ تو انسان کا اپنا ایک کارنامہ ہے نا. یہ میرا ملک ہے، یہ تیرا ملک ہے. خالق نے تو اپنی مخلوق کے لیے دھرتی بنائی. سوال دل دکھانے والا ہے. میرے جو کہ بہت سارے کلاس فیلوز، بلکہ تقریباً 30% آف مائی کلاس فیلوز ایز بی اے آنر اسٹوڈنٹ اور پنجاب یونیورسٹی میں، ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا جو بعد میں بنگلہ دیش بنا. سوال ہے، محبوب کبیر ہیں ڈھاکہ سے. اچھا، میں نے صرف نام پڑھا نہیں. تو ڈھاکہ بنگلہ دیش. تو وہ کہتے ہیں 71 میں پیش آنے والا واقعہ یعنی سقوط ڈھاکہ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ غلطی کس کی تھی؟ سزا کس کو ملی؟ اچھے مستقبل کے لیے دونوں ممالک پاکستان اور بنگلہ دیش کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک عام زندگی، کامن سینس کی، لاجک کی ایک بات کرتا ہوں کہ بھائیوں کے درمیان بھی اگر معاملہ نہ نبرا ہو ٹھیک طریقے سے، یہ بات علیحدہ ہے کہ میں اور آپ بھائی ہیں تو کچھ آپ کی غلطی ہوگی، میری زیادہ ہوگی، یا آپ کی غلطی کی بات نہیں ہو رہی، نہیں تو پھر ایمیکیبلی، پیار محبت سے سیٹل ہو جانا چاہیے معاملہ. اور پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بھائیوں کی طرح ہی رہیں. احمد رضا صاحب ہیں اسلام آباد سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ نامور سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے آپ کی کوئی ملاقات ہے؟ روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ان کے کالم بہت معلوماتی ہوتے ہیں. کیا عمران خان کو انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی یا کسی شعبے میں کوئی ذمہ داری سونپنی چاہیے؟ احمد رضا صاحب، تھینک یو ویری مچ. یہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے، میں تو بن مانگے مشورے نہیں دیتا ہوتا. اپنے ویورز کو اور بات ہے، اپنے ریڈرز کو، قارئین کو اور بات ہے، اپنے قریبیوں کو، دوستوں کو، دیٹ از ڈفرینٹ. ادروائز یہ ان کا کام ہے، وہ جانے، حکومت جانے کہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کی خدمات سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، نہیں اٹھا سکتے، اٹھا سکتے ہیں تو کس قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دیٹس ناٹ مائی بزنس. اچھا، جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے کہ میری ان سے کوئی ملاقات رہی ہے، تو میری ان سے بہت خوبصورت ملاقات، اور وہ انتہائی شائستہ، بہت ہی پیارے، بہت ہی اعلیٰ انسان ہے. میرا ذاتی خیال ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جتنے بڑے سائنسدان ہیں اس سے بھی بڑے وہ انسان ہیں. وہ اس لیے کہ میں ایک لاجیکل اعتراض ان پہ کیا کرتا تھا، اور میرا وہ اعتراض آج بھی قائم ہے. تو وہ اعتراض یہ تھا کہ ایٹم بم کا بننا ایسے ہی ہے جیسے آج کوئی کار بنا لے، اس کا کریڈٹ جاتا ہے رائٹ برادرز کو، ٹھیک ہے. سو ایجاد کسی چیز کی جو ہے، وہ جو بندہ پہلی بار کرتا ہے اس کا انٹائر کریڈٹ دینا، یہ شرافت اور اخلاقیات اور انسانیت اور عقل کا ثبوت ہے. وہ ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے جو وے بیک پاکستان بننے سے پہلے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما ناگاساکی پہ 2 ایٹم بمز گرائے گئے تھے. ایک کا نام تھا لٹل بوائے اور دوسرے کا نام تھا فیٹ مین.
صبح تو اچھا، ڈاکٹر صاحب کی عظمت اور خوبصورتی یہ ہے کہ انہوں نے نامساعد ترین حالات میں ہم جیسے جاہلوں کے ملک میں ایک اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ میں یہ بات اس لیے کرتا تھا کہ میرے لیے جھوٹ، جہالت، غلط انفارمیشن اپنے بچوں کو دینا، میں بے خبری میں کر جاؤں تو اور بات ہے، میرے لیے گناہ کبیرہ ہے۔ میں اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے یوتھ کے ساتھ اگر جھوٹ بولوں تو میرے جیسا بدبخت کوئی نہیں۔ صبح میں لوگوں کو، بچوں کو خاص طور پہ سمجھانے کے لیے، ان کو گہنانے کے لیے ہرگز نہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا تھا اور آج زیادہ عزت کرتا ہوں۔ ملاقات کے وقت میرا یہ خیال تھا کہ اوبیسلی میں ایک پڑھا جانے والا کالمسٹ ہوں، اور یہ بات میں نے چونکہ ٹی وی پہ بھی کی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ڈاکٹر قدیر جو ہیں ان کے علم میں نہ ہو کہ میں نے اس طرح کا لکھا ہے یا تبصرہ کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال تھا کہ وہ میرے ساتھ سرسری ملیں گے، لیکن اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنی گرم جوشی میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے لیے اتنا عالی ظرف آدمی، معاف کرنا آپ بھی برا نہ منائے کوئی، ہماری سوسائٹی میں ظرف کی بہت کمی ہے، نہ پوری طرح بات کو سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تعصبات اور غلاظت کے آئی ڈونٹ نو کیا پرابلم ہے۔ سو میں چونکہ جس طرح کی سوسائٹی جانتا تھا اور صحیح جانتا تھا، میری آبزرویشن غلط نہیں تھی، تو میرا خیال تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ہوگی، لیکن سبحان اللہ، واٹ اے ونڈرفل، واٹ اے بیوٹیفل ہیومن بینگ۔ تو وہ تصویر بھی ایک ملاقات کی جو ہے وہ میں خابر کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ آپ کو وہ تصویر دکھا دیں، اور اتنی دیر تک، بلکہ ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، وہ تھرو آؤٹ ہم دونوں گپ لگاتے رہے، اور میں سچی بات ہے میں اندر سے کٹتا رہا کہ یار کتنی بڑی شخصیت، ان کے سائنٹسٹ ہونے میں کوئی شبہ نہیں، وہ چونکہ ایک ٹیکنیکل بات تھی جو میں کرتا تھا، یہ عزت، احترام، وہ تو نہیں میرے سامنے بیٹھے، اور پتہ نہیں مستقبل میں کوئی ملاقات ان سے ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ لیکن اور آپ نے جو بات کی کہ میں خود ان کے کالموں سے سیکھتا ہوں، آپ نے بڑی خوبصورت، بڑا یہ ان کو درست کمپلیمنٹ دیا ہے کہ روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والے ان کے کالم بہت معلوماتی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں نے بے شمار دوستوں کو ان کا ایک کالم مجھے ابھی جو فوری طور پہ یاد ہے، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھی خاص ایج کے بعد کھڑے ہو کے لباس نہیں تبدیل کرنا چاہیے، اب گر سکتے ہو، اس سے ڈیمیج ہو، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے، یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑا سبق تھا۔ سو ڈیفینیٹلی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہمارا فخر ہیں، اور میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ باقی ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانا یہ پاکستان جانے، اور پاکستان کا اس وقت جو حکمران ہے وہ جانے۔